بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عما نوالہ کے لیے تمام تعریفیں، تمام حمدیں، تمام ثنائیں، اور اس کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برگاہ بے کس پناہ کے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ قربانی کے ایام قریب آنے والے ہیں اور ذوالحجہ کا چاند ابھی تک نظر نہیں آیا۔ خصوصاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مبارک فرمان تھے اپنے امتیوں کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو لوگ قربانی کرنے کا جن کا ارادہ ہوتا ہے، ان کے لیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرمان تھے انہی کو پیش کریں گے۔ اور ان میں سے جو خاص طور پر جو حکم ہے کہ ناخن کاٹنے کے حوالے سے اور بال کاٹنے کے حوالے سے کیا حکم ہے، اس کو حدیث مبارکہ کی روشنی میں بیان کریں۔ میرے دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان ہے جس کا میں خلاصہ اولاً پیش کرتا ہوں۔ فرمایا کہ جب ذوالحجہ کا چاند نظر آ جائے اس کے بعد اگر کوئی شخص قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے۔ اب میں سب سے پہلے جس کتاب سے پہلی حدیث مبارکہ کوٹ کرنے جا رہا ہوں وہ سنن ابو داؤد شریف کی کتاب ہے، وہاں حدیث پاک ہے 2791، اور پھر ساتھ مسلم شریف کے اندر حدیث مبارکہ ہے، وہاں حدیث پاک کا نمبر ہے 1977، اور پھر جامع ترمذی شریف کے اندر بھی یہ حدیث پاک موجود ہے، اور سنن نسائی شریف کے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے۔ مختلف ریفرنس کے ساتھ یہ حدیث پاک مختلف کتب کے اندر موجود ہے۔ اب میرے پاس سنن ابو داؤد شریف کی کتاب موجود ہے اور وہاں پوری سند ہے، اور وہاں حدیث پاک جو صحابی روایت کرتی ہیں وہ ہے ان ام سلمہ۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ تقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، فرمایا جب ذوالحجہ کا چاند نظر آ جائے اس کے بعد فلا یأخذن من شعرہ ولا من اصفارہ شیئا حتی یضاحیہ، فرمایا یہاں تک کہ اسے چاہیے کہ اپنے بال اور اپنے ناخن جو ہے اسے نہ کاٹیں یہاں تک کہ قربانی کر لے، اس کے بعد اسے چاہیے کہ اپنے ناخن اور بال جو ہے یہ کاٹ لے۔ یہ خصوصاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ان لوگوں کے لیے حکم ہے جو لوگ صاحب نصاب ہیں اور قربانی کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، تو ان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک فرمان ہے کہ انہیں چاہیے کہ وہ اپنے ناخن اور بال نہ کاٹیں اس وقت تک جب تک وہ قربانی نہ کریں۔ جب وہ قربانی کر لیں اس کے بعد وہ اپنے ناخن اور بال وہ کٹوا سکتے ہیں۔ اس میں بہت زیادہ حکمتیں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان۔ اور پھر صحیح مسلم شریف کے اندر جو حدیث مبارکہ ہے اس کے کچھ یوں الفاظ ہیں، وہ بھی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہیں، فرماتی ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من رعا احلال ذی الحجہ، فرمایا کہ جو شخص ذی الحجہ کا چاند دیکھے، فرمایا واراد ان یضحیہ، فرمایا اس کے بعد وہ قربانی کرنے کا ارادہ بھی کرتا ہو، فرمایا ان یضحیہ فلا تأخذ من شعرہ ولا من اصفارہ، فرمایا پھر انہیں چاہیے کہ وہ اپنے بال بھی نہ کاٹیں اور اپنے ناخن بھی نہ تراشیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر، حکموں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔